الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک کا تعلق حضرموت سے تھا اور دوسرا کندہ کا رہنے والا تھا۔ حضرمی کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، اس نے میرے باپ کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ تو کندی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، یہ میری زمین ہے، میں نے اس کی زمین پر قبضہ نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حضرمی شخص سے فرمایا، الاکا بینۃ، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل ہے، کوئی گواہ ہے؟ تم جو اس پر الزام لگا رہے ہو کہ اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ وہ عرض کرنے لگا، اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی ثبوت یا گواہ تو نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ثبوت اور گواہ نہیں تو پھر معاملہ قسم پر ہوگا۔ جس کے بارے میں تم یہ بات کہہ رہے ہو وہ قسم کھائے گا۔ یہ حضرمی کہنے لگا، اللہ کے رسول، وہ تو قسم بھی کھا لے گا، وہ تو فاجر قسم کا بندہ ہے، وہ گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا، وہ قسم بھی کھا لے گا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ تو معاملہ اسی طرح حل ہوگا، تمہارے پاس گواہ کوئی نہیں ہے اور قسم پر معاملہ حل ہوگا۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو پھر ظاہر ہے وہ آدمی سچا مانا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تم قسم کھاتے ہو؟ تو اس آدمی نے، وہ جو کندی تھا، اس نے کہا کہ جی میں قسم کھاتا ہوں۔ اس نے قسم کھا لی۔ پھر جب وہ دونوں جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کا مال ہتھیانے کے لیے قسم کھا لی، یعنی ناحق قسم کھا لی، تو وہ جب اللہ سے ملے گا، کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس سے اپنا منہ پھیر لیں گے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ دیگر کتب حدیث میں بھی یہ روایت موجود ہے اور یہ مختلف الفاظ سے آئی ہے۔ ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ حضرمی آدمی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، اس کے باپ نے میری باپ کی زمین پر قبضہ کر لیا تھا۔ اب وہ جو کندی تھا وہ اس بات سے لا علم تھا کہ میرے باپ نے اس کے باپ کی زمین پر قبضہ کیا ہے، اس وجہ سے اس نے قسم کھا لی۔ وہ اپنی نیت پر یا اپنے بہاف پر وہ سچا تھا، چونکہ اس کے باپ نے اسے وراثت میں دی تھی، اسے پتہ نہیں تھا کہ میرے باپ نے یہ قبضہ کیا ہے۔ ایک تیسری روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، وہ مسند احمد کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم قسم کھا لو کہ یہ زمین میری ہے تو پھر یہ میں زمین تمہیں دے دوں گا۔ آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جو جھوٹی قسم کھائے گا، کل قیامت والے دن وہ اللہ کے سامنے اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔
یعنی یہ چور کی سزا ہے، چور کا ایک ہاتھ کاٹا جاتا ہے۔ جو کوئی آدمی کسی کا مال غصب کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا، کل قیامت والے دن وہ اسی حال میں پیش ہوگا کہ جیسے ایک چور پیش ہوتا ہے، اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہوگا۔ جب اس آدمی نے، اس کندی نے یہ بات سنی تو وہ اپنی زمین سے دستبردار ہو گیا اور عرض کرنے لگا کہ اللہ کے رسول، میں قسم نہیں کھاؤں گا، یہ زمین جو مطالبہ کر رہا ہے میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ تینوں احادیث ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، مقصد یا مفہوم تینوں کا ایک ہی ہے۔ جو شخص دنیا میں کسی کا مال ضبط کرنے کے لیے، کسی کا مال ہڑپنے کے لیے، غصب کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، تو کل قیامت والے دن اللہ کے سامنے وہ ذلیل ہو کر پیش ہوگا۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے منہ پھیر لیں گے، اس بندے کو گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، بلکہ دردناک عذاب ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہوگا، وہ اللہ کے پاس حاضر ہوگا، سبھی لوگ اس کو دیکھیں گے اور جان جائیں گے کہ یہ دنیا میں چوری کر کے آیا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی ذلت ہے۔ قیامت والے دن کی جو ذلت ہے وہ آدمی برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا تو اس کندی صحابی نے، اس کندی آدمی نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ جو زمین کا دعویٰ کر رہا ہے میں قسم نہیں کھاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ میری قسم کھانے کی وجہ سے آخرت تباہ ہو جائے، میں اس کو زمین دے دیتا ہوں۔ یہ تو بڑا منافع کا سودا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کے مال پر قسم کھا لے کہ یہ مال میرا ہے، حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مال میرا ہے، مگر وہ جھوٹی قسم کھا لیتا ہے، پھر آپ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ آپ کو تو اللہ اجر دے گا ہی، دنیا میں نہیں تو آخرت میں صحیح، مگر اگر آپ جھوٹی قسم میں ملوث ہو گئے تو یہ دنیا کا تھوڑا سا مال تو آپ کو مل جائے گا، مگر قیامت والے دن کی جو ذلت ہے وہ ہم سہ نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔